بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری غیر منصرف کے اسباب ہم پڑھ رہے ہیں جو کہ 9 ہیں۔ ان 9 میں سے کوئی سے بھی 2 یا ایک جو 2 کے قائم مقام ہو کسی لفظ میں اگر موجود ہوں تو وہ لفظ غیر منصرف ہو جاتا ہے۔ ہم نے پچھلے سبق میں یہ پڑھا کہ ان 9 میں سے 5 آسان ہیں اور 4 مشکل ہیں۔ تو جو 5 آسان ہیں وہ تو ہم نے پچھلے سبق میں اچھی طرح پڑھ لیے، وصف، تانیث، معرفہ یعنی علم، اور جمع یعنی جمع منتہی الجموع، اور الف و نون زائدتان۔ جو 4 رہ گئے ہیں وہ ابھی اس سبق میں ہم انشاءاللہ ان کو سمجھ لیں گے۔ وہ ہیں عدل اور عجمہ، ترکیب اور وزن فعل۔ ان 4 کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے لیکن اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ تو عدل کہتے ہیں اسم کا اپنے اصلی صیغے سے دوسرے صیغے کی طرف کسی صرفی قاعدے کے بغیر تبدیل ہونا، یہ عدل کہلاتا ہے۔ دیکھیں، ایک اسم ہے وہ پھر تبدیل ہو کر کوئی اور لفظ بن گیا، تو اس کو اگر یہ کسی صرفی قاعدے کے تحت ہوا ہے تو وہ عدل نہیں مانا جائے گا۔ اور جیسے مثال کے طور پہ نصر کے معنی ہے مدد کرنا، صرفی قاعدے کے تحت ہم نے اس کو بنا دیا ناصر، مدد کرنے والا۔ ایک اور صرفی قاعدے کے تحت ہم نے اس کو بنا دیا منصور، مدد کیا ہوا۔ تو یہ تبدیلی جو ہے یہ تبدیلی عدل نہیں کہلاتی۔ قاعدہ صرفی اس میں جاری نہ ہو تو وہ عدل کہلاتا ہے۔ اور پھر اس میں 2 صورتیں ہوتی ہیں کہ یا تو اس تبدیلی کی ہمارے پاس کوئی دلیل موجود ہوگی یا کوئی دلیل موجود نہیں ہوگی۔ اگر دلیل موجود ہو تو ہم اس کو عدل تحقیقی کہتے ہیں، اور اگر دلیل موجود نہ ہو تو ہم اس کو عدل تقدیری کہتے ہیں۔ تقدیر کے معنی فرض کر لینا، اور چونکہ دلیل موجود نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ غیر منصرف استعمال ہوتا ہے کلام عرب میں، اس لیے اس کے اندر ہم نے ایک سبب عدل بھی تسلیم کر لیا تاکہ 2 سبب جمع ہو جائیں۔ تو اس وجہ سے اس کو عدل تقدیری کہتے ہیں کہ اس میں عدل کو فرض کیا گیا ہے۔ اب عدل تحقیقی کی مثال ہے ثلاث، رباع، خماس، مثلث، مربع، مخمس۔ تو 1 سے لے کر 10 تک جتنے بھی اعداد مفعل اور فعال کے وزن پر آتے ہیں، 1 کے لیے آتا ہے موحد، احاد، 2 کے لیے آتا ہے مثنا، ثنا، اور 3 کے لیے آتا ہے مثلث، ثلاث، 4 کے لیے آتا ہے مربع، رباع، 5 کے لیے آتا ہے مخمس، خماس، 6 کے لیے آتا ہے مسدس، سداس، 7 کے لیے آتا ہے مسبع، سباع، 8 کے لیے آتا ہے مثمن، ثمان، اور 9 کے لیے آتا ہے متسع، تسع، اور 10 کے لیے آتا ہے معشر، عشار۔ تو یہ جو اعداد ہیں ان کا ترجمہ ہوتا ہے، ثلاث کا ترجمہ ہے 3 3، مثلث کا ترجمہ ہے 3 3۔ اب ایک لفظ تو ہے ثلاثتن، اس کا ترجمہ ہے 3، لیکن ثلاثن کا ترجمہ ہے 3 3۔ تو جب اس کے ترجمے میں 2 مرتبہ 3 آ رہا ہے تو عدل تحقیقی یہ اس طرح ہے کہ اس میں دلیل موجود ہے کہ یہ اصل میں تھا ثلاثتن ثلاثتن۔ جب ثلاثتن کو ہم 2 مرتبہ بولیں گے ثلاثتن ثلاثتن تو اس کا ترجمہ ہوگا 3 3۔ اب ثلاثتن ثلاثتن سے اعراض کر کے یہ دوسری شکل میں آ گیا ثلاث یا پھر مثلث۔ تو ثلاث کا ترجمہ ہے 3 3، مثلث کا ترجمہ ہے 3 3۔ اسی طرح موحد کا ترجمہ ہے 1 1، مثنا 2 2، مثلث 3 3، مربع 4 4، مخمس 5 5، مسدس 6 6۔ تو یہ 10 تک جو اعداد ہیں مفعل اور فعال کے وزن پر یہ سب عدل ہیں اور عدل تحقیقی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ عدل تقدیری کا مطلب یہ ہے کہ ایک لفظ غیر منصرف ہے لیکن اس کے اندر ہم نے فرض کر لیا کہ یہ اصل میں یہ تھا تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ اس میں دوسرا سبب عدل ہے۔ مثلا عامر ایک لفظ ہے، عمر ایک لفظ ہے، ہم نے دیکھا کہ کلام عرب میں اس کو غیر منصرف استعمال کیا جاتا ہے عمرو، تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس میں ایک سبب تو ہو گیا علم، دوسرا سبب کیا ہے؟ تو جو باقی 9 اسباب میں سے ایک تو علم ہے، جو باقی 8 ہیں ان میں سے نہ اس میں وصف پایا جا رہا ہے کیونکہ وصف اور علم جمع نہیں ہو سکتے، اور نہ اس میں تانیث پائی جا رہی ہے کیونکہ یہ تو لڑکے کا نام ہے اور اس کے اندر کوئی تا بھی نہیں ہے، الف بھی نہیں ہے، اور نہ یہ عجمہ ہے، یہ تو عربی زبان کا لفظ ہے،
اور نہ یہ جمع منتہی الجموع کے مفاعل اور مفاعیل میں سے کسی وزن پر ہے، اور نہ ہی اسی طرح یہ نہ ترکیب ہے، نہ یہ وزن فعل ہے، نہ اس کے آخر میں الف نون زائدتان ہیں۔ تو اب ہم پھنس گئے، نحوی جو تھے وہ پھنس گئے ایسے بہت سارے الفاظ میں کہ جن میں ایک ہی سبب پایا جا رہا ہے علم۔ اب وہ یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ جس لفظ میں علم، جو لفظ علم ہو وہ غیر منصرف ہوگا، بہت سارے علم ایسے ہیں جو غیر منصرف نہیں ہوتے۔ تو یہاں پھر دوسرا سبب فرض کر لیا گیا عدل۔ اور اب اس میں ہم یہ کہتے ہیں نحوی کہ عمر اصل میں تھا عامر، عامر سے اعراض کر کے اس نے دوسری شکل اختیار کر لی عمر کی، لہذا اس میں ایک سبب عدل ہے اور ایک سبب علم ہے۔ اب یہ جو عدل ہے یہ عدل تحقیقی نہیں ہے کیونکہ دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ عدل تقدیری ہے کیونکہ اس میں عدل کو فرض کر لیا گیا ہے۔ تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر عدل کو کیسے پہچانیں، کون سا لفظ عدل ہے؟ تو ایک تو میں نے آپ کو موحد احاد سے لے کر معشر عشار تک کے جو 20 الفاظ گنوائے ہیں یہ سب کے سب عدل ہیں۔ تو عدل کی 20 مثالیں تو یہ ہو گئیں جو ترجمے کے ساتھ آپ کو میں نے بتا دی۔ اس کے علاوہ حاشیے میں دیکھیں کہ عدل کے 6 اوزان ہیں، ٹھیک ہے؟ فعل جیسے عمر، فعل جیسے سحر، فعلو جیسے امسو، عند تمیم، یعنی یہ سب کے نزدیک نہیں ہے، صرف تمیم کے قبیلہ تمیم کے نزدیک ہے۔ مفعل جیسے مثلث، اس کے بھی نے 10 مثالیں بتا دیں موحد سے لے کر معشر تک، اور فعال جیسے ثلاث، اس کی بھی میں نے 10 مثالیں بتا دی احاد سے لے کر اوشار تک، اور فعال جیسے قطام، یہ بھی قبیلہ تمیم کے نزدیک ہے۔ تو یہ 6 اوزان ہیں، اس میں سے بھی جو امس ہے اور جو فعال ہے یہ بہت کم ہیں، یعنی فعل اور فعال تو آپ کو کم ہی ملیں گے اور سب کے نزدیک تو ہے بھی نہیں وہ۔ البتہ مفعل اور فعال کے تو میں نے آپ کو 20 الفاظ بتا دیے، اور اس کے علاوہ رہ جاتے ہیں فعل اور فعل، یعنی عمر اور سحر۔ تو ایسے الفاظ جو ہوتے ہیں جو غیر منصرف ہو اور فعل کے وزن پر ہو یا فعل کے وزن پر ہو یا باقی 4 میں سے کسی وزن پر ہو، تو آپ اس میں یہ دیکھ لیں کہ اگر وہ غیر منصرف استعمال ہو رہا ہے اور اس کے اندر ایک ہی سبب ہو، علم ہو یا وصف ہو، تو دوسرا سبب ہم اس میں مان لیں گے کہ وہ عدل ہے۔ عدل تھوڑا سا دیکھیں اس میں تفصیل تھی، اس وجہ سے میں نے اس کو آج کے لیے سنبھال کے رکھا تھا۔ آگے وصف ہے وہ آپ نے سمجھ لیا، تانیث کو بھی سمجھ لیا، معرفہ یعنی علم کو بھی سمجھ لیا۔ اگلی جو قسم ہے، یہ جو سبب ہے اگلا، وہ ہے عجمہ۔ عجمہ کا مطلب ہے عربی کے علاوہ، یعنی ایسا لفظ ہو جو عربی زبان کا نہ ہو، کسی اور زبان سے عربی زبان میں آیا ہو۔ تو اب یہاں لکھا ہوا ہے عجمہ سے مراد اس اسم کا عربی کے علاوہ کسی اور زبان سے ہونا، جیسے ابراہیم، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ عجمہ کے لیے یہ شرط ہے کہ اسم کے حروف 3 سے زیادہ ہوں، جیسے ابراہیم کے اندر حروف کتنے ہیں؟ الف با را، الف ہا یا میم، 7 حروف ہیں۔ تو اگر اسم 3 حرفی ہو جیسے نوحن، تو وہ منصرف ہوگا۔ یہاں ایک اضافہ کر لے جو لکھا ہوا نہیں ہے کہ اگر اس میں درمیانہ حرف متحرک ہو تو پھر وہ بھی جو ہے وہ عجمہ یعنی غیر منصرف ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر 3 حرفی ہے، عجمی زبان کا لفظ ہے لیکن 3 حرفی ہے اور بیچ کا حرف ساکن ہے جیسے شیس، نوح، تو اس صورت میں ہم یہ کہیں گے کہ اس کا عجمی ہونا جو ہے وہ غیر منصرف کا سبب نہیں بن رہا، ٹھیک ہے؟ اگلا ہے جمع، وہ ہم پڑھ لیا، جمع منتہی الجموع 2 ہی وزن ہے اس کے۔ اگلا ہے سبب ترکیب۔ ترکیب سے مراد اسم کا مرکب منع صرف ہونا ہے، جیسے بعلبک ایک شہر کا نام۔ اب مرکب منع صرف کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، منع صرف کا میں نے آپ کو مطلب بتایا تھا، کسی لفظ کا غیر منصرف ہونا۔ اب ایسا مرکب جو غیر منصرف ہو اس کو مرکب منع صرف بولیں گے۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ پھر پھر غیر منصرف کا جو سبب ہے وہ ترکیب ہے۔ ترکیب کیا ہے؟ یعنی مرکب منع صرف۔ تو بات تو گھما دی نا، یعنی یہ ہے اور وہ یہ ہے، تو 2 الف با ہے اور با کیا ہے؟ وہ الف ہے، تو یوں جو ہے وہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ لہذا ہمیں ضرورت ہے مرکب منع صرف کو سمجھنے کی۔ تو یہاں دیکھیں مرکب کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ مرکب ہوتا ہے جس میں بات مکمل ہوتی ہے، پورا جملہ ہوتا ہے، تو وہ بھی اس مرکب منع صرف نہیں ہوتا، بلکہ دوسری مرکب کی قسم وہ ہے جو غیر مفید کہلاتا ہے، یعنی جس میں بات مکمل نہیں ہوتی ہے۔ اب اس کے اندر یا تو نسبت ہوگی یا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ اگر نسبت ہو تو جیسے مرکب اضافی ہے، مرکب توصیفی ہے، تو وہ بھی اس میں وہ بھی مرکب منع صرف نہیں ہوتا۔ ایک مرکب ایسا ہوتا ہے کہ اس کا دوسرا جو جز ہوتا ہے وہ حرف ہوتا ہے، جیسے سیبوئی، اس کو مرکب صوتی کہتے ہیں، تو وہ بھی اس میں شامل نہیں ہوگا۔ اس میں دونوں لفظوں کا اسم ہونا ضروری ہے۔ اب آپ کو میں تعریف سے سمجھاتا ہوں کہ وہ 2 اسم
جن کو ملا کر ایک بندے کا یا کسی ایک فرد کا نام رکھ دیا جائے اس کو مرکب منع صرف کہتے ہیں۔ جیسے بعل ایک الگ اسم تھا، بک ایک الگ اسم تھا، ان دونوں کو ملایا اور ایک شہر کا نام رکھ دیا گیا بعل بک۔ ہم جیسے محمد اسامہ میرا نام ہے، تو یہ محمد اسامہ میں نے دو لفظوں کو ملا کر اپنا نام رکھا ہے، تو یہ مرکب منع صرف ہے۔ آسان ہو گیا۔ اس کو ہم ترکیب کہتے ہیں۔ ترکیب سے مراد مرکب منع صرف ہے، مرکب منع صرف سے مراد وہ دو لفظ ہیں جو اسم ہو دونوں اور ملا کر ان کو کسی ایک فرد کا نام رکھ دیا گیا ہو۔ اگلا ہے وزن فعل۔ اب یہ ہے تو اسم کی دو قسمیں ہیں، معرب مبنی، اس میں معرب کو متمکن کہتے ہیں، اس کی ایک قسم ہے غیر منصرف۔ تو یہ تو ہے تو ہم اسم پڑھ رہے ہیں، لیکن جو اسم فعل کے وزن پر ہو تو اب اس کو ہم کہیں گے کہ یہ جو ہے غیر منصرف کا سبب ہے۔ اگر وہ اس کے ساتھ ساتھ مثلا علم بھی ہے یا وصف بھی ہے یا تانیث بھی ہے تو ہم کہہ دیں گے یہ غیر منصرف ہے، کیونکہ وزن فعل جو ہے وہ غیر منصرف کا ایک سبب ہے۔ اب فعل کے تو بے شمار اوزان ہیں، تو کون سا وزن یہاں وزن فعل میں شمار ہوگا؟ تو میں آپ کو یہاں بتا دیتا ہوں، اس کو اپنے پاس لکھ بھی لیں۔ 6 اوزان ایسے بتائے جاتے ہیں جو فعل کے ساتھ مخصوص ہیں، اور وہ ہیں سب سے پہلا تو ہے فعیلہ، ماضی مجہول کا صیغہ فعیلہ ضریبہ کے وزن پر۔ اگر فعیلہ کے وزن پر کوئی اسم ہو تو وہ جو ہے وہ وزن فعل ہوگا، وہ غیر منصرف کا ایک سبب ہوگا۔ مثلا ضریبہ کسی کا نام رکھ دیا جائے تو یہ غیر منصرف ہوگا، اور کیونکہ اس کے اندر ایک تو علم ہے وہ اس کا نام ہے، اور دوسرا یہ فعل کے وزن پر ہے، وزن فعل ہے اس کے اندر۔ دوسرا وزن ہے فعل باب تفعیل کا ماضی معروف کا، اور تیسرا وزن ہے فعل باب تفعیل کا ماضی مجہول۔ تیسرا وزن ہے چوتھا وزن ہے فعلل رباعی کا ماضی کا وزن فعلل، اور اگلا وزن ہے پانچواں وزن ہے تفعلل، رباعی کا جو رباعی مزید فی ہے اس کا ماضی معروف کا صیغہ تفعلل تدحرج کے وزن پر، اور پھر چھٹا وزن ہے تفعلل، اسی کا ماضی مجہول کا صیغہ۔ تو یہ فعل 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 فعلل تفعلل تفعلل، یہ 6 اوزان ایسے ہیں کہ یہ اگر اس وزن پر کوئی اسم ہو اور اس کے ساتھ اس کے اندر غیر منصرف کا کوئی اور سبب بھی پایا جا رہا ہو تو اس کو پھر آپ غیر منصرف پڑھیں گے، کیونکہ اس کے اندر وزن فعل اور ایک اور سبب پایا جا رہا ہے۔ تو یہ جو مشکل اقسام تھی اسباب منع صرف میں سے، جو 4 مشکل تھے، عدل اور عجمہ اور ترکیب اور وزن فعل، ان 4 کو آج کے سبق میں الحمدللہ ہم نے سمجھ لیا۔ اب آپ جو ہے وہ تدریب النحو کھولیں تاکہ اس سے ہم تھوڑی سی مشق کر لیں۔ تو یہ تدریب النحو کا صفحہ 19 ہے، یہ کھولیں، یہاں پر منصرف اور غیر منصرف کی تمرین ہے۔ مندرجہ ذیل مفردات میں منصرف اور غیر منصرف کی پہچان کریں، نیز غیر منصرف ہونے کی صورت میں اسباب منع صرف کی وضاحت بھی کریں۔ سب سے پہلا لفظ ہے اللہ۔ اب قرآن کریم میں آپ دیکھیں تو اللہ، اللہ، اللہ ہی تینوں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اعوذ باللہ، یہ پھر منصرف ہو گیا، ہم نے اس کو علامت سے پہچانا۔ اب اس کو ہم دیکھتے ہیں غیر منصرف کی جو 9 اسباب ہیں ان میں سے اس میں کون سا سبب پایا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلا ہے عدل، وہ اس میں نہیں پایا جا رہا۔ ہم کچھ کیا کہہ سکتے کہ لفظ اللہ پہلے یہ تھا پھر یہ ہو گیا، یہ اس کے کہنے کی ضرورت ہی تب پڑتی ہے جب دلیل موجود ہو یا اس کو غیر منصرف پڑھا جا رہا ہو، تو نہ اس کو غیر منصرف پڑھا جا رہا ہے نہ دلیل موجود ہے۔ دوسرا سبب ہے وصف، تو لفظ اللہ علم ہے، نام ہے، نہ علم اور وصف جمع نہیں ہو سکتے۔ تیسرا سبب ہے تانیث، لفظ اللہ مذکر ہے اور اس میں مؤنث کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی، اور تانیث معنوی بھی نہیں ہے، تا مؤنث تقدیری بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور مؤنث سماعی بھی نہیں ہے کیونکہ لفظ اللہ مذکر استعمال ہوتا ہے۔ معرفہ یعنی علم، تو چوتھا اس کے اندر سبب پایا جا رہا ہے کہ یہ علم ہے۔ اگلا ہے عجمہ یعنی عربی کے علاوہ کا لفظ، تو لفظ اللہ عربی کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ ترکیب یعنی 2 اسموں کو جوڑ کر کسی کا نام رکھ دیا گیا ہو تو لفظ اللہ ایک اسم ہے، لہذا یہ ترکیب یعنی مرکب منع صرف بھی نہیں ہے۔ وزن فعل، اس کے 6 اوزان میں نے آپ کو بتائے تھے، فعل فعل فعل،
اور فعللا تفعللا تفعللا، ان 6 میں سے ایک بھی وزن لفظ اللہ میں نہیں پایا جا رہا، لہذا یہ وزن فعل بھی نہیں ہے۔ آخری ہے الف نون زائدتان، کہ لفظ کے آخر میں الف نون ہو تو یہ لفظ اللہ ہے، اس کے آخر میں الف اور ہا ہے۔ تو یوں پوری تفصیل کے ساتھ ہم نے غیر منصرف کے اسباب میں دیکھا تو اس میں صرف ایک سبب پایا جا رہا ہے علم، لہذا یہ، اور وہ ایک سبب دو کے قائم مقام بھی نہیں ہے، تو لہذا یہ غیر منصرف نہیں ہے، منصرف ہے۔ تو یوں اس طریقے سے آپ کو ایک ایک لفظ میں مشق کرنی ہے۔ محمد علم تو ہے، علم کے علاوہ اس میں کوئی سبب نہیں ہے، لہذا یہ منصرف ہے، اسی وجہ سے اس پر تنوین آ رہی ہے۔ الاسلام، اس کے اندر مرکب من صرف کے جو غیر منصرف کے جو 9 اسباب ہیں ان میں سے ایک بھی سبب نہیں پایا جا رہا، لہذا یہ منصرف ہے۔ نوح علم ہے اور عجمہ بھی ہے، لیکن چونکہ یہ 3 حرفی ہے اور بیچ کا حرف ساکن ہے اور ایسے عجمہ کا اعتبار نہیں ہوتا، لہذا ہم کہیں گے یہ غیر منصرف نہیں ہے، کیونکہ اس میں ایک ہی سبب پایا جا رہا ہے علم۔ جو عجمہ اس میں پایا جا رہا ہے تو اس کی شرط نہیں پائی جا رہی، لہذا عجمہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ یعقوب علم بھی ہے، عجمہ بھی ہے، لہذا یہ غیر منصرف ہے۔ الکعبۃ، الکعبۃ، کعبہ بیت اللہ کا نام ہے، ٹھیک ہے نا، اور بیت اللہ ایک چیز ہے، ایک فرد واحد ہے، اس کا علم ہے یہ، تو ایک تو اس میں علم ہو گیا اور دوسرا اس میں تائے تانیث آ رہی ہے، لہذا یہ غیر منصرف ہے۔ لیکن غیر منصرف پر الف لام آ رہا ہے، لہذا اب یہ منصرف کے حکم میں ہے۔ 2 سبب پائے گئے تو یہ غیر منصرف ہوا، لیکن اس پر الف لام آیا تو یہ منصرف کے حکم میں ہو گیا۔ فاطمۃ علم اور تانیث غیر منصرف، عمر علم اور عدل غیر منصرف، یوسف علم اور عجمہ، عمران علم اور الف نون زائدتان غیر منصرف۔ الاطفال منصرف، طفل ان کی جمع ہے، منصرف ہے یہ۔ عائشۃ علم اور تانیث غیر منصرف۔ القرآن، القرآن قرأ یقرأ سے ہے اور یہ قرآنًا عربیًا، قرآن کریم کے اندر یہ لفظ منصرف استعمال ہوا ہے، تو اب ہم کیا کہیں اس کے بارے میں؟ یہ علم تو ہے، علم ہے اور اس کے آخر میں الف نون زائدتان بھی ہے، پھر بھی یہ منصرف ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ علم نہیں ہے، بلکہ قرآن لفظ جو ہے یہ مقروءن کے معنی میں ہے، پڑھا ہوا، یہ ایک بس اس کی صفت ہے۔ پھر آپ کہیں گے اس کے اندر تو وصف پایا جا رہا ہے اور الف نون زائدتان پایا جا رہا ہے، تو اس کی وجہ مجھے ابھی فوری طور پہ ذہن میں نہیں آ رہی، کبھی اس کا جواب مجھے مل گیا انشاءاللہ تو میں اس کو بعد میں بتا دوں گا۔ الصلاۃ، تانیث تو ہے اس میں، آخر میں گولتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی سبب نہیں، لہذا یہ منصرف ہے۔ سفینۃ، اس میں بھی تانیث کے علاوہ کوئی سبب نہیں ہے، لہذا یہ منصرف ہے، کشتی کو کہتے ہیں۔ الزکوٰۃ صرف تانیث ہے، لہذا منصرف ہے۔ الصوم منصرف ہے۔ مریم علم عجمہ غیر منصرف۔ الحج منصرف۔ الجہاد منصرف۔ یونس علم عجمہ غیر منصرف۔ فرض منصرف۔ عثمان علم الف نون زائدتان غیر منصرف۔ مستحب منصرف۔ سکران وصف اور الف نون زائدتان غیر منصرف۔ واجب منصرف۔ نفل منصرف۔ قلم منصرف۔ مجالس جمع منتہی الجموع کا وزن ہے، مفاعل کے وزن پر ایک سبب 2 کے قائم مقام غیر منصرف۔ الکتاب منصرف۔ رسول منصرف۔ معبود منصرف۔ ماء منصرف۔ بارد منصرف۔ طبیب منصرف۔ ہاشمی منصرف۔ احمد علم اور وزن فعل، علم اور وزن فعل، لہذا یہ منصرف ہے۔ یہ فعلل کے وزن پر ہے احمد، ٹھیک ہے، تو وہ فعلل جو ہے اس میں احمد والا لفظ بھی چل جائے گا، یاد رکھیں۔ مسلمون یہ منصرف ہے۔ الفصل منصرف۔ المکتب منصرف۔ الکتاب منصرف۔ الکراسہ منصرف۔ اکبر علم اور وزن فعل، یا پھر اگر یہ علم نہ ہو تو وصف اور وزن فعل، یہ غیر منصرف۔ اللہ اکبر میں، اکبر میں وصف اور وزن فعل غیر منصرف۔ اکبر کسی کا نام ہو، اکبر بھائی، تو اکبر علم اور وزن فعل کی وجہ سے غیر منصرف۔ ابراہیم علم اور عجمہ غیر منصرف۔ مساجد مفاعل کے وزن پر جمع منتہی الجموع، ایک سبب 2 کے قائم مقام غیر منصرف۔ بالابک ترکیب اور علم غیر منصرف۔ آگے آیات دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص علیک احسن القصص، احسن وصف اور وزن فعل غیر منصرف۔ انی لاجد ریح یوسف، یوسف علم اور عجمہ غیر منصرف۔ ما یشاء من محاریب و تماثیل، محاریب اور تماثیل فعالیل کے وزن پر جمع منتہی الجموع ہے، ایک سبب 2 کے قائم مقام ہے، لہذا دونوں غیر منصرف ہیں۔ قال موسیٰ لفتاہ،
اب موسیٰ علم اور عجمہ کی وجہ سے غیر منصرف بھی ہے، اور اس کے آخر میں الف مقصورہ کی وجہ سے یہ اسم مقصور بھی ہے۔ لیکن کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں تعلیم النحو، تو انہوں نے اسم مقصور کے ساتھ منصرف کی قید لگائی ہے، لہذا اب اس کتاب کے تحت ہم اس کو اسم مقصور میں نہیں مانیں گے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ قید لگانا مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا، آپ اس کو اسم مقصور کہیں، کیونکہ اسم مقصور والا اعراب اس پہ لگ رہا ہے، اور وہ ہے حالت رفع نصبی اور جری میں تقدیری اعراب، ٹھیک ہے۔ فتح لفتح، فتح جو ہے یہ منصرف ہے، کیونکہ اس کے آخر میں جو الف ہے وہ زائد نہیں ہے بلکہ لام کلمہ ہے۔ جب الف زائد نہیں ہے تو الف تانیث نہیں ہے، الف تانیث نہیں ہے تو ایک سبب دو کے قائم مقام بھی نہیں ہے۔ ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، یہ تینوں جو ہے وصف اور عدل کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔ وصف کیسے ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو عدد ہوتا ہے وہ عدد مبہم ذات پر دلالت کرتا ہے، تو وصف اس کو کہتے ہیں جو مبہم ذات پر دلالت کرے یا کسی کی صفت بیان کرے، ٹھیک ہے۔ اسمہ احمد، اسم منصرف ہے، احمد غیر منصرف ہے۔ وضع للناس للذی ببکۃ، بکۃ علم اور تانیث غیر منصرف۔ جعل لها رواسیہ، رواسیہ فعالل کے وزن پر جمع منتہی الجموع غیر منصرف۔ لا تتخذ الکافرین اولیاء، اولیاء الف ممدودہ ایک سبب دو کے قائم مقام غیر منصرف۔ ادخلوا مصر، مصر علم اور تانیث کی وجہ سے، یا پھر علم اور عجمہ کی وجہ سے غیر، لیکن علم اور تانیث کی وجہ سے ہی ہوگا، علم اور عجمہ کی وجہ سے نہیں ہوگا، کیونکہ عجمہ میں تین حرفی لفظ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتا جبکہ اس کا درمیان کا حرف ساکن ہو۔ البتہ تانیث میں چونکہ ملکوں کے جو نام ہوتے ہیں وہ مؤنث ہوتے ہیں، تو تانیث میں ہم نے یہ شرط پڑھی تھی کہ تین حرفی ہو تو درمیانہ متحرک ہو، اور اگر درمیانہ ساکن ہوگا تو اس کو منصرف اور غیر منصرف دونوں پڑھ سکتے ہیں، لہذا مصرا اور مصرن دونوں پڑھ سکتے ہیں اس کو، یہاں پر یہ غیر منصرف استعمال ہوا ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، احکم غیر منصرف وصف اور وزن فعل، اور حاکمین منصرف۔ بقرۃ صفراء، بقرۃ منصرف کیونکہ تانیث تو ہے اور کوئی سبب نہیں ہے۔ صفراء غیر منصرف ہے کیونکہ اس کے آخر میں الف ممدودہ ہے جو کہ ایک سبب دو کے قائم مقام ہے۔ اسی طرح آگے جو دیگر آیات ہیں ان کو پڑھیں اور ان کے اندر جو اسماء ہیں ان کے بارے میں یہ طے کریں کہ وہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے۔